اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جس سسٹم میں اس ٹائم زندگی گزار رہے ہیں اس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام۔ انڈیا میں اور خاص طور پہ پاکستان میں ہمارے پاس جو واحد سرمایہ اس ٹائم بچا ہے وہ ہمارا فیملی سسٹم ہے، اور یہ اس ٹائم مرہون منت ہے، رحم و کرم پر ہے اس سرمایہ دارانہ نظام کے، کیونکہ جس طرح یہ سرمایہ دارانہ نظام پروفیشنل ہو رہا ہے 1783 سے اب تک، اس طرح یہ فیملی سسٹم بھی اس نہج پہ پروفیشنل ہو رہا ہے۔ اگر ہم اور کی کس طرح دیمک کی طرح ہمارے فیملی سسٹم کو چاٹ رہا ہے، اگر ہم ایک ایسے گھر کا دیکھیں کہ جس میں ایک باپ سربراہ ہے، اور یا ماں ہے، باپ ہے، یا دونوں ہیں، اور وہ ایک نیچے ان کے 3-4 بچے ہیں، بیٹے ہیں، اور وہ بھی شادی شدہ ہیں، اور ان کے بھی آگے سے اولاد ہے جو بالغ ہے، وہ ایک گھر کی پورے کے پورے گھر کی کفالت کریں، اور یہ گھر ایسی کئی کیس اسٹڈیز ہیں، یہ کہ گھر 5 مرلے کے بھی گھروں میں اس طرح کے لوگ رہ رہے ہیں۔ تو دور سے اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ کیا حسین وہ پیار ہے، اور کیا حسین وہ بانڈنگ ہے جو اتنے زیادہ لوگوں کو ایک چھوٹے سے گھر میں جوڑے بیٹھی ہے۔ تو جس طرح ہم لوگ قریب جاتے ہیں اس طرح ہمیں اس سرمایہ دارانہ نظام کا مکروہ چہرہ آیا ہوتا ہے، وہ ایسے کہ ایک باپ نے اپنا جو سرمایہ ہے زندگی کا، ایون پیٹ کاٹ کے بھی اکثر اس نے اپنے بیٹے کی پڑھائی پہ یا بچوں کی پڑھائی پہ لگایا ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہو کے اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اور اس سسٹم کی نہج پہ اس بچے کو تیار کیا ہوتا ہے، جس میں اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ سرمایہ اکٹھا کر کے یہ میرے بڑھاپے میں مجھے فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ اب وہ بچہ، اس کی سائیکالوجی، جو بچہ جس کے اپنے بھی بچے ہیں، اس کی سائیکالوجی کیا ہے، خاص طور پہ اس معاشرے میں جس معاشرے میں گاڑی، گھر اور بنیادی ضروریات آپ کی خواب بنتی جا رہی ہیں، تو وہ جو چیز اس نے باہر جا کے اپلائی کر کے جو بھی پڑھا لکھا، جو بھی کیا اسکل ہے، وہ باہر جا کے اپلائی کر کے جو اس نے ماں باپ کے لیے سرمایہ اکٹھا کر کے ان کے بڑھاپے کا سہارا بننا ہوتا ہے، جس کے لیے ماں باپ نے اس کو تیار کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہی کیلکولیشن اپلائی کر دیتا ہے ماں باپ کے اپنے سرمایہ پہ، جو ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے اور اپنے باپ کے سرمایہ میں، چاہے وہ چھوٹی گاڑی ہے، بڑی گاڑی ہے، چھوٹا گھر ہے، بڑا گھر ہے، تھوڑا کمفرٹ ہے، بڑا کمفرٹ ہے، وہ اس کو پوری ایک اپنے باپ کی اسٹرگلنگ لائف سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جس کو گزار کے اس نے کم از کم اپنے باپ کے لیول تک پہنچنا ہوتا ہے، تو وہ اس کو بائی پاس کرتا ہے، جم مارتا ہے، اور پہلے دن سے اپنی جو کمائی، وہ جو بھی ارننگ اس کی آتی ہے، وہ پہلے دن سے اپنے وہ پروفٹ میں ایز اے کیپٹل اپنے میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے دل پہ ایک بڑا سا پتھر رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کے ایک چھوٹے سے گھر میں یا ایون بڑے گھر میں بھی اس کے اور اس کی فیملی جو اس کی اپنی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ان کے جو حقوق اتنی بڑی فیملی کی وجہ سے مارے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور انتظار کرتا ہے کہ کب میرا باپ یا جو بھی ہے وہ مرے گا اور میں اس کی جائیداد میں، مطلب میرے پاس وہ ڈائریکٹلی کیپٹل میرے ہاتھ میں ہوگا، قطع نظر اس سے کہ اسی نہج پہ اس نے اپنی اولاد کو بھی تیار کیا ہوتا ہے، جو وہ سیٹ اپنے باپ کے چھوڑنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہی سیٹ اس کے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب چھوڑے گا۔ تو سرمایہ دارانہ نظام بنیادی طور پہ ہماری اس فیملی سسٹم کو توڑنے آیا ہے، کیونکہ اس فیملی سسٹم میں ایک سربراہ ہے جو پورے ٹیکس دیتا ہے، اور یہ جب فیملی سسٹم ٹوٹے گا تو ہر انڈیویجول ٹیکس دے گا، اور زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا ہو کے سرمایہ دار کے پاس جائے گا۔ اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں تو ہمارا دین بھی اس طرح کی فیملی سسٹم کو توڑنے ہی آیا تھا جس کی بنیاد سرمایہ ہو، اور اس کی جگہ ہمارے دین نے جو سسٹم انٹروڈیوس کرایا تھا وہ ہر انڈیویجول کے رائٹس ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ڈیفائن ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کو اگر بڑھاپے میں پاؤ تو ان کو اف تک نہ کہو، اور آپ کے جو باپ ہے، آپ کے سرمایہ پہ آپ سے زیادہ حق اس کا ہے، اور آپ کی جو ماں ہے، آپ سے زیادہ حق اس کا ہے، اور اسی طرح آپ کی جو بیوی ہے اور آپ کے جو بچے ہیں، ان کے حقوق اسلام میں ڈیفائن ہیں۔ اگر ہمیں ہلکا سا بھی یہ ڈاؤٹ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو خدا کی قسم
ہمیں ہر وہ چیز اٹریکٹ کر ہمیں ہر وہ چیز اپنے پہ ہم اپنا دین کمپرومائز کریں گے جس سے ہمیں ہلکا سا بھی ڈاؤٹ ہوگا کہ اگلے 100 سالوں میں اس نے ہمیں کوئی فائدہ دینا ہے، چاہے اتنی عمر ہماری ہو بھی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سسٹم پہ جس میں ہر کسی کا حقوق ڈیفائن ہے اس پہ چلنے کی، اس کو رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔